أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ اللہ کی توحید کا مذاق نہ ہے. رب کی قسم ہندوؤں کو دعوت دینا بہت آسان ہے. بہت جلدی مسلمان ہوتے ہیں. 15-20 منٹ ہم میٹنگ کرتے ہیں, لیتے ہیں, بیٹھتے ہیں, مرد ہو یا عورت ہو, 15 یا 20 منٹ توحید کی بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے. لیکن یہ کلمہ پڑھنے والا مشرک جھوٹا جو باپ داداؤں سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, درگاہی مزاری قبوری, یہ نہیں بنتا. ہمارے مولوی صاحب, اس کا مولوی اس کی قبر میں سوئے گا, بول جائے گا تیری قبر میں, تیرے حساب کتاب دینے کے لیے جائے گا مولوی. مرو گے 4 گز کفن کے کپڑے کا حصہ لے کر کرتا بنانے میں لے کے چلا جائے گا اور 40 دن تک قرآن خوانی کے نام پر دی آبادی کروا کے کھائے گا. مولوی کس مولوی کی بات, کس کی بات کرتے ہو؟ اکیلے آئے ہو, اکیلے جاؤ گے. کافروں سے جب تم بات کرتے ہو تو اسی انداز سے, اور آپس میں جب بات کرتے ہو تو سب کو ملا کر کے کیسے بات کرتے ہو, سمجھ نہیں آتی. اس لیے یارو, ہمارا درس, ہمارا آوازہ, ہماری پکار یہ ہے کہ عید جو پہلی ہے اسے صحیح کریں. یہ جو پہلی عید ہے توحید, اسے صحیح کریں. یہ بنیاد, یہ اساس ہے. اگر اس کے اندر خرابی رہی تو پھر کوئی بھی دیوار صحیح ہو سکتی. اگر پہلی ٹیڑھی ہے تو جتنی دیوار جائے گی ساری کی ساری. اس لیے یارو, ہماری پکار, ہمارا آواز یہ ہے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی پہلے سے توحید کو مضبوط بنا لو, توحید کو درست کرو. یہ جتنے بھی ہزار مزار درگاہ شجے علم چبوترے صوفی صابی پیڑھی پاڑی سب مکار ہیں, جھوٹے ہیں, عیار ہیں. ان سے اسلام بدنام ہو. میں عرض یہ کر رہا تھا, ڈرو مت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں سفر کر رہے تھے, بستی سے گزرے. استھان میں نے بتایا آج ہمارے یہاں بھی مستانوں کے استھان بنے رہتے ہیں اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں. اس زمانے میں بھی تھے. انہوں نے کہا اس پر کچھ چڑھا دو. انہوں نے کہا ہم مسافر ہیں, اجنبی ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے چڑھانے کے لیے, ہم کیا چڑھائیں. کہا کچھ بھی چڑھا دو. کہا کچھ بھی نہیں. کہا ایسا کرو, اگر نہیں چڑھاؤ گے تو ہم مار ڈالیں گے, جان لے لیں گے. اگر چڑھاؤ گے تو چھوڑو, نہیں چڑھاؤ گے تو جان لیں گے. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. کہا چلو مکھی مار کے چڑھاؤ. کچھ نہیں ہے تو مکھی ہی مار کے چڑھا. اب مکھی بیچاری تو ہر جگہ ملتی ہے, پلینوں میں بھی مکھی مل جاتی ہے آپ کو, یورپ امریکہ میں بھی مکھی رہتی ہے, ہر جگہ مکھی آپ کو مل جائے گی. اچھے اچھے گھروں میں بھی مکھی رہتی ہے کہ نہیں. اللہ
یہ مکھی جو ہے نا یہ بڑے بڑے مغروروں کے غرور کو توڑنے کے لیے بنائی گئی. اللہ نے قرآن کریم اس کو بہت حقیر سمجھتے ہو نا. اللہ نے قرآن کریم میں ان مشرکوں کو سمجھایا ہے ایک مکھی سے. کیا سمجھایا؟ یہ بتاؤ، سنو، اس مکھی کے ذریعے سے سمجھایا ہے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے بتوں کے جو چڑھاوے ہیں، ان کی مٹھائیوں کے جو رس ہیں، ان یسلبہم الذباب، اگر وہ مکھی ان سے لے لے تو کیا وہ تمہارے بت اس مکھی سے وہ رس چھین سکتے؟ کتنی بڑی بات ہے، چھین سکتے؟ تو جب وہ ایک مکھی کے سامنے اتنے عاجز ہیں تو تمہیں کیا دے سکتے؟ تمہیں کیا دے سکتے؟ دیکھیں کتنی سیدھی سی بات ہے، سادھارن سی چیز. وہی اقبال نے کہا کہ سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں کچھ خانہ ہو تو کیا کہیے. بہت آسان مسئلہ ہے توحید. قرآن پڑھیے آپ نے، ایک سے ایک اللہ رب العزت کے طریقے توحید کو سمجھانے کے لیے بیان کیا. تو یہ مکھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا، اور اللہ، جب آپ اللہ کے بن جاؤ گے نا تو یہ مکھیاں آپ کی مدد کے لیے آپ کے آگے آگے پیچھے چلے جائیں. اللہ کی قسم بتا رہا، اللہ کی قسم بتا رہا، آپ پیچھے چلو گے، یہ مکھیاں اللہ کی فوج آپ کی حمایت اور مدد کے لیے آگے آ گئی. کیا سمجھتے ہیں؟ تلک جنود اللہ لا يعلمها الا اللہ. اس کائنات میں اللہ کے فوجی بھرے پڑے ہیں جن کی تعداد اور جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ جب چاہتا ہے جس سے انتقام لیتا ہے. یہ سمندر کی لہریں جن کے سامنے آپ گاڑیاں کھڑی کر کر اور اس کی لہروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سرے شام پکنک بنانے کے لیے کارنرز پر بیٹھ جاتے ہو، آپ کے سامنے سونامی کی بھی لہریں ہیں. ایسے ہی لذتیں اور لطف اندوزیاں حاصل کرنے کے لیے عیاش برادران بیٹھے تھے، اور پانی کی لہروں نے جو حشر کیا آج دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی ہے. یہ اللہ کی فوج ہے. یہ مچھر اللہ کی فوج ہے. تنے تنہا ابراہیم بیچارے توحید کے نمبردار، نمرود ہتھیاروں سے لیس، بادشاہ وقت، فوجی، کرنیل، جرنیل، سب کچھ کا مالک، کالے گورے سب کا مالک وہی تھا. تنے تنہا بیچارے ابراہیم سے نہیں تھے، کوئی تھا ان کے مقابلے میں، کوئی تھا ان کا ہمدرد، ان کی مدد کرنے والا، اکیلے تھے. لیکن ان ابراہیم کان امہ، اللہ نے کہا ابراہیم تنے تنہا امت، تنے تنہا اکیلے تھے پر انجمن تھے وہ. اللہ وما کان من المشرکین، سب سے بڑی خوبی جا بجا قرآن میں جو ابراہیم کی بیان کی گئی ہے، اللہ نے یہی کہہ کر کے بیان کیا ہے وما کان من المشرکین. ابراہیم مشرک میں سے نہیں تھے. مشرک نہ ہونا یہ بہت بڑی خوبی ہے. مشرک نہ ہونا یہ بہت بڑی خوبی ہے. ابراہیم، اللہ جانتا تھا بیچارے کے پاس نہ ایٹم بم ہے، نہ فائٹرز طیارے ہیں، نہ اور کچھ ہے، نہ آسمانوں میں کچھ ہے، کچھ نہیں. آج جیسے امریکہ یورپ سے تم ڈر رہے ہو نا، ارے اس کے پاس یہ ہتھیار ہے، تم کہیں بھی رہو گے، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، وہ کر دے گا. اللہ کی قسم، پانی کم چائے، پانی کم بامبے کی ضرورت نہیں، پانی کم چائے، کچھ بس اپنا تعلق اللہ سے، اپنا تعلق اللہ سے. اللہ کے نبی اس دنیا میں جو علم دینے آئے تھے وہ ایٹم بم کا علم نہیں تھا، ہائیڈروجن بم کا علم دینے آئے تھے. بولو، وہ آئے تھے دینے کے لیے مہلک ہتھیار بناؤ، میں تمہیں علم دیتا ہوں، تعلیم دیتا ہوں. کیا علم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولو، جواب دو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ کے بندو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو. کیا تھا اس لا الہ الا اللہ؟ ارے یہ لا الہ الا اللہ خود ایک ایٹم بم ہے. لا الہ الا اللہ خود ایک
ایٹم بم ہے، کسی بم سے کم نہیں ہے۔ تمہارے پاس ہے نہیں تو عالم یہ ہے کہ پوری دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اگر ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا تو پیچھے نہیں آتی ہوتا تو تمہارے پیچھے یہ دنیا۔ کچھ لوگ ہیں جن کی وجہ سے سارے تنگ کیے جا رہے ہیں، سارے پریشان ہیں۔ ہوتا تو پھر یہ مارے ڈر کے دم دبا کے بیٹھے رہتے اپنے اپنے ملکوں میں، خنزیر کھانے والے، کتوں کو گودوں میں کھلانے والی اولاد، یہ ناجائز حرامی جن کے نسب کا سب کا ماں کا باپ کا پتہ ہی نہیں، سڑکوں کے اوپر پیدا ہوئے کہ فٹ پاتھوں پر کہاں پیدا ہوئے، کون باپ کون سی ماں کچھ پتہ نہیں، آج ہمارے اوپر حکمران ہے۔ مثال ہے، یہ بتاؤ قرآن جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کا کلام سچا ہے کہ نہیں مسلمانوں؟ قرآن میں اللہ نے کیا بیان کیا؟ نمرود کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہ تنہا، اور اللہ نے کیا کیا؟ کامیاب کیا نہیں کیا؟ ایک مچھر اس کی وقات اور اہمیت بیچارے کی کیا ہے؟ بھن بھن کرتا ہے، آپ ماں تو چپ سے تو ختم، اس کی لائف وہ اتنی ہے۔ لیکن آؤ مچھر پہ بھی گفتگو کر لیں تھوڑی سی۔ یہ بھی بڑی عجیب و غریب مخلوق ہے اللہ کی، بڑی شاہ مخلوق ہے، چور نہیں ہے۔ آپ کے پاس آئے گا یہ چپکے سے نہیں آئے گا، بالکل گاتے بجاتے، یعنی گاتے بجاتے رنگ جماتے آئے گا، ادھر سے ادھر سے ادھر سے۔ اچھا اس چھوٹے سے اس مخلوق کی غذا اور اس کی رزق اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھی ہے؟ آپ دیکھو غور، ایک ایسے شخص میں رکھی ہے کہ جو جب چاہے اسے مار سکتا ہے، لیکن آپ اسے دیکھو نہایت ہی بے خوفی کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے، جسم میں بیٹھتا ہے اور اپنے سونڈ اندر ڈالتا ہے، ڈال کے خون انجیکٹ کرتا ہے، دیتا ہے پیٹ میں، آپ دیکھتے ہے کہ طاقتور چیز ہے کہ نہیں؟ آپ اس سے بھی مجبور ہیں، ایک مچھر سے کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری بے بسی اور بے کسی اور مجبوری کی دلیل ہے جو رب نے ہمارے چاروں طرف رکھی ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں تب تک کچھ تم بھی کر سکتے۔ یہ مچھر اللہ تبارک تعالیٰ نے نمرود کی ابراہیم کی مدد کے لیے بھیجا، نمرود کے کھوپڑے میں گھسا ناک کے راستے سے، اور پتہ چلا اس دن اس ساری الوہیت اور اس کی ساری خدائی اور اس کا سارا تنتنا، اس کا سارا غرور ایک مچھر نے اس کے کھوپڑے کو چاٹ چاٹ کر ختم کیا، اور وہ گرا تو جہنم سے ختم، مچھر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب جہاد میں جاتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے، جب کسی جنگل سے گزر ہوتا اور رات وہاں گزارنا ہوتی ایک صحرا میں، تو ہم کہتے کہ ہم اللہ کے سپاہی نبی کے غلام ہیں، آج رات اس جنگل میں قیام کرنے والے ہیں، اے موذی جانورو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے شیرنیاں اپنے بچوں کو اپنے منہ میں لیے ہوئے، وہ ٹکڑا جہاں ہم بیٹھے رہتے تھے وہاں سے نکل نکل کے دوسرے حصوں میں بھاگے، بچھو سانپ سب نکل کر کے دوسرے حصوں میں چلے جاتے، رات بھر بے خوفی کے ساتھ سوتے، ہمیں کوئی تکلیف اور کسی۔ اللہ، یہ کون ہے؟ یہ سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کا بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مسلمان کا بھائی، یہ زمین مسلمان، آسمان سب مسلمان۔ ہم اگر مسلمان ہو جائیں سب ہمارے بھائی ہیں، اللہ کی قسم ہاتھ اٹھاؤ کہ تمہاروں کے لیے یہ دریا تمہاری مدد کے لیے، اور آیا بس یارو اپنے اندر تبدیلی پیدا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے نوجوان دوستوں، اپنے اللہ کو سمجھو، بس اللہ کو سمجھو۔ واللہ اگر آپ نے اللہ کو سمجھ لیا کہ وہ مالک الملک ہے،
پوری کائنات سمجھ میں آ جائے گی اللہ کے نبی یہی علم دینے آئے تھے. ایٹم بم، ٹھکانے بم، ٹھکانے بم، یہ درو بم پھٹو کچھ نہیں. یہ سب بم سب اوپر ہی رہ جائیں گے، سب اوپر رہیں گے. ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، سنا ہے نام آپ نے ان کا؟ کون ہے ملک عبدالعزیز؟ ہمارے یہاں ہوتے تو ان کی مزار بن کے ان کے اوپر پوجا ہوتی ہے کہ؟ لیکن ان کے قبر کا بھی پتہ لگتا نہیں ہے. جا کے دیکھو کہاں دفن ہے بیچارے. اس ملک کے فاؤنڈر ملک عبداللہ کے والد، ملک فہد کے والد ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ جرمنی کی جنگ، پہلی جنگ یا دوسری جنگ جو چل رہی تھی، سیکنڈ وار جو تھی جرمنی کی اتحادیوں کی ہو رہی تھی، جو 1926 یا 36 کیا ہے اللہ کے جانے، اس موقع پر چند سپاہیوں کے ساتھ کسی صحرا میں یا ریاض میں کہیں بیٹھے تھے. تو ان کے کسی سپاہی نے کہا کہ ملک یہ جہاز جو ہے فائٹر اوپر سے جا رہے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، اور یہ سعودی عرب ہے، یہاں ہم بیٹھے ہیں، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے چلتے چلتے کوئی ہمارے اوپر بم گرا دے، ہمارے ملک کو برباد کر دے. ہو سکتا ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، کوئی ہتھیار بھی نہیں کہ ان کا دفاع کر سکے، کوئی بھی مار سکتا ہے، تو ہم تو بے ہتھیار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سپاہی نے یہ بات کہی ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، تو اس مرد مجاہد نے کیا بات کی معلوم؟ ملک عبدالعزیز نے کہا یہ پلینے یا یہ جہاز ہمارے اوپر سے جا رہے ہیں. کہنے لگے ہاں. کہتے ہیں ان سے اوپر ہمارا اللہ ہے. دیکھیں چھوٹی سی بہت بڑی بات ہے، ان سے اوپر کون ہے؟ یہ سب سے اوپر ہمارا اللہ. جب کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس سے بس سب سے بڑا. تو اس کی محبت اور اس کی پہچان، اس کی معرفت دل میں بٹھا لو، غنی ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے، بے پرواہ ہو جاؤ گے، دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی. یہ سایہ جو ہے سایہ کے پیچھے بھاگو گے تو سایہ دور بھاگتا جاتا ہے، لیکن اپنے آپ چلتے رہو گے تو دھوپ اور چھاؤں اپنے پیچھے. بے پرواہ ہو جاؤ گے، اپنے اللہ کو پہچانو اور استقامت اختیار کرو، ثابت قدم رہو، اللہ کو جان کر، مان کر، پہچان کر ثابت قدم رہو. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیشہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. وہ بات میں ختم کہہ کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. کون سی بات؟ مکھی والی. جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ لوگوں کو جزاک خیر. میں داد دیتا ہوں واقعی اپنے احباب کی کہ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل میں محسوس کرتا ہوں کہ میری بات کہیں بھی جان بوجھ کر بھی کبھی پٹولتا ہوں کہ کہاں تک آپ کی سمجھ، کہاں تک میں دلوں پر پہنچ رہا ہوں. تو الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے حوصلہ ملتا ہے کہ میں سب کے دلوں پر دستک دینے کے لیے کھڑا کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے. تو وہ مکھی والی بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس کے بعد چائے پانی آپ لیجیے. کب چلو مکھی مار کے تو ایک آدمی بزرگ تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس نے مکھی ماری اور مکھی مار کے چڑھا دیا اس کے اوپر. فخلوا سبیلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، جا معاف کر دیا. دوسرے سے کہا تو بھی چڑھا دیا. اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں. کہا کہ بھائی تو بھی چڑھا دیا. جیسے اس کو چھوڑ دیا ایسے. اس نے کہا یہ غیر اللہ کی نظر ہے، یہ بت ہے، میں اللہ کے سوا کسی کی نظر. او چادریں چڑھانے والوں، مزاروں، درگاہوں، چبوتروں، چدوں علموں پر، قاضیوں پر نظریں، چادریں، مرغے، بکرے. اس نے کہا مکھی مار دے. کہا مکھی مار کے بھی نہیں چڑھا. کہا مار ڈالا جائے گا. کہا جان لینی ہے لے لو، پر توحید اپنے ہاتھ سے بچانے، توحید کی دولت لے لو، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو. فقتلوہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا. فدخل الجنہ،
یہ ادھر قتل ہوا جنت میں گیا اور وہ ادھر چھوڑا گیا جہنم. یہ ہے جنت اور جہنم تمہارے جوتے کی نال سے بھی زیادہ قریب، اور کذالک النار، اور اسی طرح جہنم کتنی قریب ہے اور کتنی دور ہے. یارو یہ ہے توحید کی برکت. نقد انعام، نقد کیش، کیش کیش. توحید کا مسئلہ ایسا ہے، نقد انعام ہے. ایک شخص آیا ہتھیاروں سے لیس، ضرب برق ہتھیار مسلح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ کہا نہیں کلمہ نہیں پڑھتا، کلمہ نہیں پڑھتا لیکن جہاد میں جانا چاہتا. آپ نے فرمایا پھر تیرے جہاد کی ضرورت، پہلے کلمہ پڑھ، پہلے کلمہ پڑھ، مسلمان بن، پھر جہاد. اس نے کہا پھر؟ کہا اگر مرے گا تو جنت میں جائے گا، ایسے مرے گا تو جہنم میں. اس نے کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ گیا، ابھی اس نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، ایک عمل صالح بھی نہیں کیا، گیا جہاد میں شریک ہوا اور لڑتے لڑتے شہید بھی ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں چلا گیا. نقد انعام، نقد انعام، توحید کا نقد انعام. نماز میدان محشر میں پوچھی جائے گی میاں، اعمال میدان محشر میں تولے جائیں گے، لیکن توحید تو آنکھ بند ہوگی اور قبر میں سب سے پہلا سوال توحید. من ربک؟ خواجہ گری نماز بات آئی ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، میرا پیر اللہ کی قسم مر گیا، اللہ کے اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کو مستحق ہے. باقاعدہ اپنی تقریروں میں کہتا غوث پاک کا مرید مر گیا، روشن ضمیر مر گیا، 11ویں کی لاتا تھا. جب اسے دفن کر کے لوگ آ گئے، منکر نکیر آئے. اب منکر نکیر بھی کون؟ اتنے بڑے بڑے گرج کہ اگر ہمالیہ پہاڑ پہ رکھ دیں تو ہمالیہ پہاڑ سرما بنے، اور بڑی بڑی سینگیں اور بڑے بڑے دانت قبر کو پھاڑتے ہوئے آئے اور گرج لے کر کے کہا، آئے دیکھا کہا گو اٹھ. غوث پاک کا مرید گھبرایا ہوا اٹھا، کہا منکر نکیر نے کہا من ربک؟ کہا یا غوث المد. اللہ کی قسم پیر کہہ رہا ہے میرا پیر، یہ الفاظ. دوسرے نے کہا من ربک؟ کہا یا غوث المد. تیسری جگہ کہا ما جئتک؟ کہا یا غوث المد. کہا اتنا اس کا کہنا تھا، کتنے میں بغداد والے پیرانے پیر وہاں تشریف لے آئے. وہاں آئے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی کروڑوں لعنتیں بولو. یہ اس حنفی پیر کے کلمات ہیں. حنفی اس لیے لگاتا ہوں، بہت لوگ فرق کرتے ہیں، ہم بڑے مقدس ہیں، ہمارے یہاں ٹوٹل الف سے لے کر یا تک وہی سب ہے، کوئی پاک صاف نہیں سب. اس نے کہا آئے، اور منکر نکیر ایک ہاتھ میں منکر کے پر کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں نکیر کے پر کو پکڑا اور کہا تم کو نہیں معلوم یہ میرا مرید ہے، من ربک کا، من ربک کا، من ربک کا. دیکھ ہٹا کر، دیکھ ہٹا کر، دیکھ ہٹا کر. اللہ کی عزت. اور لوگ ہنس رہے، لوگ کہنے لگا رہے. یہ تھے غوث پاک، دونوں بھاگے ہوئے گئے اللہ کے پاس. اللہ سے کہنے لگے کہ یہ کون آ گیا کس کو تم نے بھیج دیا اللہ تعالیٰ؟ اس نے تو ہماری پر توڑ دیے، ہمارے تو یہ حال. ارے بولے وہ تم کہاں پہنچ گئے تھے؟ بولے وہ ایسی جگہ پہنچے. اس سے پوچھا من ربک کا، وہ کہتا ہے یا غوث المدد. کہو بڑی بری جگہ تم پہنچ گئے. ارے وہ تو غوث پاک ہیں، ان کے مریدوں سے کیا حساب و کتاب ہے؟ اب نعرے قادری یا غوث المدد. یہ حال ہے. پانی پیوں گا تو بیٹھ جائے گی. یہ حال ہے. آپ بتائیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس طرح سے یہ نقدینہ توحید کا میں نے بتا رہا تھا آپ سے. اور قبر میں سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا؟
توحید۔ یہ غوث پاک خواجہ ہوگا، یہ جھوٹی کہانیاں اس سے پوچھو قبر میں تیرا باپ گیا تھا اس سے ملنے کے لیے، کیسے پتا چلا کہ قبر میں یہ سب ہو رہا ہے؟ یا وہ مردہ اٹھ کے آگے تیرے کو بتایا، کون بتایا؟ یہ حق اس طرح قصے کہانیاں بتا کر امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں، مسلمان جاہل نہیں ہوتا، مسلمان عالم ہوتا ہے، توحید کا عالم ہوتا ہے، سنت کا عالم ہوتا ہے۔ یارو توحید کی دولت پا کر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، استقامت پیدا کرو۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔